ڈکٹیٹ کرتا ہوں تو میری آواز کو پہچان کر مشین پورے ٹائپ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایسے ہیں کہ میری آواز سے وہ واقف ہے، میرا ایکسنٹ کیا ہے، میرا لہجہ ہے۔ بہرحال اس طرف میں ممنون ہوں، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہی ہے کہ اس وقت میں پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں اور حق بات کہتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں ہوں، اگرچہ کہ اردو پاکستان کی قومی زبان نہیں، آج سے 18 سال پہلے ایک چھوٹا سا کام ہوا تھا، خانزاد صاحب نے کیلیفورنیا سے کیا تھا اردو فونیٹکس۔ اس کے بعد دو تین چھوٹے کام ہوئے، لیکن ایسا یقیناً بڑا کام جس کی بنیاد آج ڈالی گئی، میں سلام کرتا ہوں اور تالیوں سے استقبال کیجیے کہ یہ کام ہو گئے۔ اب آتا ہوں اپنے موضوع پر۔ محمد حسن میموریل لیکچر سیریز میں آج ہمیں بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی مشکل اس لحاظ سے کہ خود علامہ اقبال جنہوں نے 28,000 شعر کہے ہیں، انہوں نے 3 چیزیں ایسی کی جو دوسرے اپنے کسی تصنیف کے لیے ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک یہ کہ جاوید نامے کی تصنیف میں میرا دماغ نچڑ ہے، کتب میں موجود۔ دوسری چیز انہوں نے دعا کی ہے کہ خدایا میری فکر کو، میرے خیالات کو آسان کر دے تاکہ پر جوانا سہل کن حرف مرا، بہرشاں پایا کن ظرف میرا۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو اقبال کی خواہش یہی تھی کہ ہم جاوید نامے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جاوید نامہ ایک تمثیلی نظم ہے اور اس میں 1837 شعر ہے، جس میں 80 کے قریب اشعار تزمینی ہیں، دوسرے شاعروں سے عکس کیے گئے۔ اقبال جو 200-300 شعر ایک رات میں کہتے ہیں، اس جاوید نامے کو تصنیف کرنے میں 5 سال کا وقت لگا۔ اگرچہ آپ اگر دیکھیں، چودھری محمد حسین نے کہا اور لکھا کہ 1929 میں جاوید نامے کا کام شروع ہوا اور جاوید نامہ 1932 میں شائع ہوا، یعنی 3 سال۔ لیکن اگر آپ سید نذیر نیازی کا خط دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عابد حسین صاحب جو جامع ملیہ ان کے ساتھ علامہ اقبال کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی بیان سے جو چند شعر سنائے وہ جز ہوئے جاوید نامے کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جاوید نامہ 1927 سے لے کر 1932 5 سال میں اقبال نے صرف 1800 کے قریب اشعار لکھے۔ اس کی وجہ سے جاوید نامہ فارسی میں ہے، اور جو لوگ فارسی ادب سے واقف ہیں انہوں نے جاوید نامے کو فارسی کی 5 بڑی کتابوں میں شامل کیا ہے۔ ایک شاہنامہ فردوسی، دوسرا گلستان سعدی، تیسرا دیوان حافظ، چوتھا مثنوی مانوی مولوی، 5واں جاوید نامہ اقبال لاہور۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عظمت جاوید نامے کی کیا ہے۔ جاوید نامہ، افسوس ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے۔ دیکھیے میرے لیکچر دینے کا انداز یہ ہے، میں کاغذوں سے نہیں پڑھتا بلکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں۔ جب جاوید نامہ 1932 میں شائع ہوا اور جس کے بارے میں تیسری چیز جو میں بھول گیا کہنا کہ اقبال نے اس کا تعارف پیسے اخبار میں خود لکھ کر شائع کیا تھا، نام تو
نے کسی اپنی تصنیف کے لیے اس طرح سے اخبار میں کہیں نہیں بتایا کہ اس تمثیلی نظم میں کیا ہے. تو کتنی اہمیت اقبال دے رہے ہیں اس جاوید نامے کے لیے. جاوید نامے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز اردو ادب میں اور میرے محدود مطالعے میں فارسی ادب میں موجود نہیں. خود اقبال نے اس پر کئی سال غور کیا. میرے اس لیکچر میں آپ دیکھیں گے کہ اقبال کے نثری جو کارنامہ ہے The Reconstruction of Thoughts in Islam, تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، وہ اپنی جگہ صاف قربات ہیں، ہم ان سے تقابل نہیں کر رہے. لیکن جاوید نامے میں اقبال خود لکھتے ہیں کہ میں نے 3 کتابوں سے استفادہ کیا. ایک ڈانٹے کی ڈیوائن کامنٹ، دوسری ابن عربی کی فتوحات مکیہ، اور تیسری ابوالعلا مورا کی الغفران. ان کا مطالعہ میرے اندازے کے مطابق 27 یا 28 اقبال کے جو 1496 ہمارے پاس موجود ہیں اس میں جاوید نامے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کسی سے کتاب دے رہے ہیں، کسی سے کتاب طلب کر رہے ہیں. موضوع کا جو ماخذ ہے وہ قرآن، احادیث نبوی اور تاریخ اسلام اور مسند معنوی. اشارہ میں بات کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ بہت کم وقت میں مجھے بہت سی چیزیں کہنا ہے. تو آپ میرے ساتھ رہیے اور آنچ گفتم از جہان دیگرس، این کتاب از آسمان دیگرس. یعنی جو چیز بھی اس کتاب میں کہا گیا ہے اس کا تعلق دوسری تصانیف سے جدا ہے. من کے نومیدم زد پیرانے کہن، دارم از روزی کے نیایت سخن، بڑھ جوانہ سہل کن حرف برا. جو ابھی میں نے پڑھا کہ یعنی عمر رسیدہ کونا افراد سے میں نا امید ہوں، لیکن امیدوار ہوں کہ ایک روز مجھے سمجھا جائے گا. آج ہم JNU میں بیٹھے ہوئے جاوید نامے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. عالم نے کہا تھا میں اندرین پہ گلشن نا افریدہ. اقبال نے 2 یا 3 مقامات پر اسی مسئلے کو پیش کیا ہے کہ ابھی مجھے سمجھنے والے. جب شاعر اپنے وقت سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو زمانہ اس کو سزا دیتا ہے، اس کا دور سزا دیتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا عبث، کیا بیکار بکواس کر رہا ہے. یہی الزام غالب پر تھا. لیکن آج غالب پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے. غالب سے زیادہ آج اردو ادب کا عظیم شاعر جس کے بارے میں مختلف کام ہو رہے ہیں کہیں اور نہیں. اقبال نے جو فرسٹ ایڈیشن شائع کیا تھا اس میں 2 شعر لکھے. مجھے نہیں معلوم سیکنڈ ایڈیشن میں وہ 2 شعر کیوں لکھا. میں اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں یہ چیزیں، یہ نکات اسکالرس کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ تحقیق کریں، آپ لوگ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کیا اتھارٹی ہے ہماری کہ ہم جب صاحب تصنیف نے یہ 2 شعر رکھے تو ہم کون ہوتے ہیں. یہ 2 شعر کو ہم نے نکال کے پھینک دیا جو آپ جاوید نامے میں نظر نہیں آتے. وہ 2 شعر تھے، خیال من و تماشائے آسمان بودست، و دوش ماہ و آغوش کہکاں بودشت، گما ببر کہ ہمیں خاکتا نشے من ماس، کہ ہر ستارے جہاں ہست یا
دریافت ہوا ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام خصوصیات ہیں جو زمین میں ہیں۔ اقبال آج سے 100 سال پہلے اس کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ چار اس میں نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تحقیق کرو۔ لیکچرز کا مسائل یہی ہوتے ہیں۔ اگر میں صرف کتاب کے مسائل آپ کے سامنے دہراتا رہوں تو وہ آپ کے توسیع لیکچر نہیں ہوتا۔ توسیع لیکچر ایک شخص کے بھی اگر معلومات میں اضافہ نہ ہو تو پوری طریقے سے ناکام۔ ہم کو کام کرنا ہے یا دیکھنا ہے کہ یہ شعر کیوں نکالے گئے۔ پہلے کچھ سنگلاف زمین ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، اس کے بعد ان چیزوں پر میں آ جاؤں گا کہ آپ کی توجہ خود بخود فوکس ہوتی جائے گی۔ جاوید نامے میں بہت اہم مباحث پر بحث کی گئی۔ جاوید نامہ تنہا کتاب ہے جس میں کئی ادیان پر بحث کی گئی۔ زرتشت، مسیحیت، گوتم کا عقیدہ اور اسلام، 53 سے زیادہ افراد میں سے مختلف جگہ معلوم نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس میں ماہیت زمان و مکان پر، ماہیت عالم اور آدم پر، مفہوم خلوت و جلوت پر، موازنہ عقل و علم، موازنہ عشق و عقل، موازنہ حکمت و عرفان، مفہوم رحمت للعالمین، معنی محمود نامحمود، فلسفہ تقدیر، فلسفہ تن و جان، افکار برتری ہری، فکر نقشہ، تصوفیہ رفتار، آویزش وطن، عشق محمدی، دیدار رسول اور دیدار حق جیسے مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایک عنوان جو میں نے پیش کیا ہے خود ایک سمندر ہے۔ ان تمام کو 1700 اشعار میں پیش کرنا، وہ بھی کہیں پر غزل ہے، کہیں پر ترکیب بند ہے، کہیں پر ترجیح بند ہے، کہیں پر مثنوی ہے۔ اقبال نے ایک جگہ لکھا تھا کہ میں اگر خواجہ حسن نظامی کی طرح سے نثر کہتا تو میں کبھی شاعری کو اپنا ذریعہ ابلاغ نہیں بنا۔ لکھتے ہیں کہ میں نے فن شاعری سے، ایک خط میں سلیمان ندوی کو لکھ رہے ہیں، فن شاعری سے مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی، ہاں بعض مقاصد رکھتا ہوں جن کے بیان کے لیے اس ملک کے حالات کی رو سے میں نے نظم کا طریقہ اختیار کیا۔ اقبال شاعر انسان آ رہا ہوں ہم اقبال کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے، 1000 سال پہلے حدیقہ میں سنائی نے ایک مسئلے کو پیش کیا ہے کہ 4 اندھے ایک کمرے میں ہاتھی کو دیکھ کر، کوئی سونڈ پر ہاتھ لگا کر، کوئی دم پر ہاتھ لگا کر، کوئی پیر پر ہاتھ لگا کر، کوئی پیٹ پر ہاتھ پھیر کر جو تاثیرات بیان کیے وہ جزئی طور پر تو صحیح تھے، لیکن کلی طور پر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ہاتھی۔ اقبال کے ساتھ بھی یہی ہوا، کسی نے اقبال کو اسلامی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو فلسفی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو قومی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو رومانی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو امتزاج رومانی اور فلسفے کا شاعر کہا۔ یہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن یہ جز ہیں، اصل یہ ہے کہ اقبال آفاقی شاعر ہے جس میں یہ پوری چیزیں سمائی جاتی ہیں۔ اقبال آفاق کا شاعر ہے، انسانیت کی بات کرتا ہے، اور چونکہ مسلمان بھی انسان ہے تو یہ مسلمان سے بھی بات کرتا ہے۔ اقبال کو ہے نا فرشتہ انسان کی منزلت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو زمانہ ہے اس کو ناسوٹ کہتے ہیں، جس کو ہم ہوا سے خمسہ سے محسوس کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھا، ہاتھ سے لمس کیا، ناک سے سونگا، کان سے سنا، زبان سے چکھا، یہی 5 حواس ہے۔ اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ ملکوت، ہر چیز جو عالم ناسوت میں رہے گی، جسم کا رکھنا لازمی ہے، مادے کا ہونا لازمی ہے۔ تقی عابدی جس دن مرا، بدن یہاں رہ گیا، روح چلے گئی عالم ملکوت میں،
नासूत के अंदर खुलता है मलकूत, मलकूत के अंदर खुलता है जबरूत, जबरूत हजरत जिब्रील जो रईस मलक हैं उनकी आखिरी परवास, आखिरी सरहद जबरूत है। जिब्रील अगर जबरूत के बाद नाहूत में या हाहूत में या याहूत में चला जाए तो उनके पर चल जाए। जब क्या कहते हैं इंसान के लिए, ऐ दायरे नाहूत, नहीं कह रहे हैं दायरे मलकूती, नहीं कह रहे हैं दायरे नासूती, नहीं कह रहे हैं दायरे जबरूती। तो जहाँ पे परवाज जिब्रील मलक जैसे जिसकी परवाज वहां तक नहीं जा सकती, वहां से इंसान की। इसीलिए दुनिया के किसी सहीफे ने ये तीन चीजों को नहीं बताया कि इंसान हर कमजोरी और हर शर खैर को रखता हुआ भी तमाम अशरफ मखलूकात में नायबुल्लाह होने का दावा कर सकता। कोई हैवान नहीं कर सकता कि मैं नायबुल्लाह। एक वही कोई हैवान ये नहीं कह सकता वो अशरफुल मखलूकात है। इंसान इतना ज़ईफ होते हुए भी अशरफुल मखलूकात। तीसरा, कोई मखलूक ये नहीं कह सकती कि वो इंसान की तरह से आज़ाद है। हम जब और कद्र, मुख्तार और मजबूर के दरमियान की हालत है। तो इंसान को भी तीन चीजें दी गई। इक़बाल का जो फलसफा इंसानियत है वो फलसफे तौहीद पर इस वजह से बसता है कि ये नहीं कि इक़बाल यहाँ पर मुफस्सिर इस्लाम है, नहीं, लोगों ने गलत फहमी से ये काम किया। इक़बाल ये कहते कि अगर तुम मरकज़ तौहीद के मसले फलसफे को समझ लो कि अल्लाह के सिवा और किसी की गुलामी न की जाए, तो ये जो तमाम मसाइल हैं इंसान के आज 21वीं सदी में क्या हो रहा है? आदमियत, एहतराम आदमी, बाखबर शो अज़ मुक़ाम आदमी। आदमियत वो है जो दूसरे आदमी का एहतराम करे। बाखबर शो अज़ मुक़ाम आदमी, आदमी के मुक़ाम को पहचानने की कोशिश करो। यहाँ पर सिर्फ मुक़ाम आदमी पहचाना नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से ये सब मसाइल हो रहे हैं। मैं अपने मौजू पर यह आ रहा हूँ कि इक़बाल ये बताते हैं जावेदनामे के तौर पर और अपने दूसरे कलाम में कि इंसान जो खलीफतुल्लाह है, इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, इंसान जो जबर और कद्र के दरमियान अपने काम करने पर आज़ाद है, वो शख्स आदमस बेबसी बंदगी आदम है। इंसान अंधेपन से दूसरे इंसान का गुलाम बन गया। गौहरी दाश बली नजर कबा व जम कर, वो तो एक हीरा था, उसने अपना हीरा कबा और जम को बख्श दिया। यानी असहुए गुलामी से सका खार तरस मन नदीदम के सकी पेश सकी सर बन कर। यानी इंसान अपने दर्जे से इतना गिर गया कि वो कुत्ते से भी आपके नीचा नजर आता है, इस वजह से कि मैंने कभी एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते के सामने सर झुकाते नहीं देखा, लेकिन मैंने इंसान को दूसरे इंसान के सामने सर झुकाते देखा। इक़बाल यहाँ पर अजमत इंसान की बात कर रहे हैं, इक़बाल यहाँ पर एहतराम इंसान की बात कर रहे हैं, इक़बाल यहाँ पर मुक़ाम इंसान की बात कर रहे हैं, हुकूक़ इंसान की बात कर रहे हैं। इसी वजह से तो कहते हैं एक जगह कि मेरा फ़ख्र बेहतर है इस्कंदरी से, यह आदम गरीब है वो आईना साज़। सिकंदर से क्या मिला रहे हो? इस्कंदरी से क्या मिला रहे हो? वो तो आईना साज़ी है। मैं यहाँ पर अपने इस कलंदरी जिंदगी में आदमगरी कर रहा हूँ। बरतरस गर्दू मुक़ाम आदमस अस्ल तहज़ीब एहतराम आदम। जावेदनामा इंसान साजी का शहकार, मुक़ाम इंसान को समझिए इक़बाल क्या बता रहा है। इक़बाल ये कह रहे हैं कि मरकज़ तौहीद इस वजह से है, मरकज़ तौहीद जब इंसान
اختیار کرتا ہے، اللہ کو اپنا آپ کو سپرد کرتا ہے، کسی اور کی بندگی نہیں کرتا، یعنی حریت قائم ہو جاتی ہے، آزادی قائم ہو جا سکتی ہے، انسان کا احترام قائم ہوتا ہے، تمام مخلوقات کا مقام قائم ہوتا ہے۔ برترس گردو مقام آدم است، اس کہکشاں سے بلند تر انسان کا مقام ہے۔ اصل تہذیب احترام آدم است، تہذیب اصل یہ ہے کہ انسان کا احترام کیا جائے۔ آنچ در آدم بگنجر آدم است، انسان جو یہ 5-6 فٹ کا نحیف سی مخلوق ہے، اس 5-6 فٹ کے انسان میں آنچ در آدم بگنجر پوری طریقے سے سما سکتا ہے۔ آدم است کہکشان تمام اس 5-6 فٹ کے انسان میں پوری طریقے سے سما سکتا ہے۔ آنچ در آدم بگنجر آدم است، لیکن یہ پوری کہکشاں میں انسان اتنا چھوٹا ہو کر بھی اس کہکشاں سے بڑا ہے، کہکشاں اس کو پوری طریقے سے آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ لفظوں کو بدل کر غفار یہ کہہ رہے ہیں کہ کہکشاں کچھ نہیں ہے، کہکشاں سے بلند تر، کہکشاں سے بڑا ہوا، کہکشاں سے عظیم تر انسان ہے، اور وہ انسان کس نباشد در جہاں محتاج ہے۔ کوئی اس دنیا میں محتاج نہ ہو کسی اور کا، نقطۂ سر مبین ان است و بس۔ قرآن مجید کا نچوڑ اور نقطۂ اصلی یہی ہے اور بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کا محتاج نہ ہو۔ ہم سب اگر محتاج ہوں، ہم سب اگر بندے ہوں، ہم سب اگر غلام ہوں تو صرف خدا ہے۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے مقام انسان، یہ ہے عظمت انسان۔ ایک جگہ دیکھیے، آخر یہ جو جاوید نامہ ہے، یہ جو فارسی کی شاعری ہے، اقبال کے 28,000 سے زیادہ شعر ہمارے درمیان موجود ہیں، زیادہ تر فارسی میں ہیں، لیکن ایک ہی تو دماغ کی پیداوار ہے، تو آپ کو جوڑنا پڑتا۔ کہیں اقبال نے کچھ چیزیں اردو میں لکھی، میں جوڑتا ہوں۔ یہاں پر تو مقام آدم بتا رہے ہیں اقبال، لیکن ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بسر کا، نہ خود بھی نے خدا بھی نے جہاں بھی، اے خدا یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا۔ یہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان جس کی اتنی تعریف کر رہا ہے، خلیفۃ اللہ بنا دیا، تو کہہ رہا ہے کہ آدم میں نہیں سمجھ سکتا، تو نے اس کو آزاد کیا، سب کچھ کیا، یہی شہکار۔ اقبال صرف تشخیص نہیں دیتے بلکہ اقبال علاج بھی بتاتے۔ تو جاوید نامہ شروع کیسا ہوتا ہے؟ جاوید نامہ شروع ہوتا ہے مناجات سے اور ختم ہوتا ہے نصیحت نسل جوان کو، یعنی جاوید کو ہوتا ہی ہے۔ جاوید نامہ کا ایک تھوڑا سا میں آپ کو فیچر دے رہا ہوں کہ یہی ابھی جس کا ذکر ہوا دریائے نیکر، علامہ اقبال شاعر کہتے ہیں، شاعر اپنے آپ کو شام کے وقت ٹہل رہا اور مولانا روم کے شعر گنگنا رہا۔ کیا شعر تھے وہ؟ بی شعر و چراغ ہمی گشت گرد شہر۔ کل ایک شعر، ہاتھ میں چراغ لیا شہر میں پھر رہا، کس دام و دل کس دام و بد ملولم و انسانم آرزو، میں حیوان اور مویشیوں سے تنگ آ گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کسی انسان سے ملوں۔ سے ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، یہ کاہلوں سے، یہ سوتے ہوئے لوگوں سے میرا دل افسردہ ہو گیا ہے۔ شیر خدا ہو رستوں میں دستانہ مارزو، میں چاہتا ہوں کوئی شیر خدا سے ملوں، میں چاہتا ہوں کوئی داست رستوں سے ملوں، گفتے یا نی
شعر انسان نہیں ملتا یہاں، ہم نے بہت ڈھونڈا ہے. گفت آنکھیں یا می نشبت انم آرزو. اس نے شیخ نے کہا کہ جس چیز کو تو کہہ رہا ہے اس دنیا میں نہیں ملتا وہی میری آرزو ہے، اسی کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ شعر اقبال شاعر گنگنا رہا ہے. جاوید مانی شروع ہو رہا ہے. روم کی مولانا روم کی روح آتی ہے. مولانا روم کی جب روح آتی ہے تو اقبال مولانا روم سے سوالات کرتے ہیں. میں تھوڑا سا یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اقبال جو سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا انسان جو خاکی ہے اس جہان و مکان سے نکل سکتا ہے، آگے جا سکتا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ مولانا روم کہتے ہیں اگر تو نے قوت سلطان سے کام لیا تو تو گفت اگر سلطان ترا آیت بدست می کوا افلاق را از ہم شکست. قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ یعنی اے انسانوں کے گروہ، اگر تم افلاق و زمین کی حدود سے باہر جا سکتے ہو تو جاؤ، مگر سلطان کے بغیر تم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا. یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے. اقبال بھی وہی کہہ رہے ہیں. وہ سلطان کیا ہے؟ وہ سلطان معرفت الہی اور عشق نبوی. وقت کم ہے، اشاروں میں بات کر رہا ہوں. یعنی مولانا روم کہتے ہیں اقبال سے تو پرواز کر سکتا ہے، زمین و زمان کو تسلیم کر سکتا ہے، لیکن تجھے سلطان یعنی معرفت الہی اور عشق نبوی حاصل کرنا پڑے گا. اس کے بعد اور ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ 3 شعر جو میں آپ کو پڑھ رہا ہوں یہ لیتے جائیں اس وجہ سے کہ ایسی چیز میں نے کسی فارسی کے بڑے بڑے فلاسفر کے پاس نہیں دی. میں نے کہا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا بین ہونے کے لیے 3 راستے: خود بین، جہاں بین، خدا بین. اقبال کہتے ہیں پہلا اسٹیپ یہ ہے، اس کا نام دیا ہے شاہد اول شعور خویشتن خویش را دیدن و نور خویشتن. پہلی منزل یہ ہے، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سلطان حاصل کروں، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خدا تک رسائی حاصل کروں، تو سب سے پہلے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں اپنے ضمیر کو، اپنی ضمیر کی روشنی میں اپنے آپ کو ٹٹولوں اور اپنے آپ کو ٹھیک کروں. شاہد اول شعور خویشتن خویش را دیدن و نور خویشتن. اپنے آپ کو اپنی ضمیر کی روشنی میں جانچنا، محاسبہ کرنا، یہ فرسٹ اسٹیپ. شاہد ثانی شعور دیگری خویش را دیدن و نور دیگری. یعنی دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے، اپنے آپ کو تولیں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کیا رکھتے ہیں دوسروں کی نظر، جہان کی نظر. شاہد ثالث شعور ذات حق خویش را دیدن و نور ذات حق. آخری اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے اللہ کی روشنی میں اور اپنے ضمیر کو نور حق کی روشنی میں جب آپ دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے. تو معلوم ہوا کہ پہلے آپ کو خود بھی ہونا پڑے گا، اس کے بعد آپ جہان بھی ہوں گے، جب تک آپ خدا بھی نہیں ہو سکتے. یہ مسئلہ اقبال نے 3 شعروں میں حل کر دیا. ہم اپنے آپ کا جائزہ نہیں لیتے، ہم وقت آپ کے جو لوگوں سے شروع کرتے ہیں کہ فلانی میں یہ برائی ہے، اور ادھر آپ کے جو ہے آپ دیکھیے نماز پڑھ کے جو نکلتا ہے ہمارا
مسلمان مسجد سے تو اس کی گردن کتنی آئی ہوئی ہے کیونکہ 2 سجدے کر کر خدا پہ احسان کر رہا ہے. یہ بات نے بتایا کہ تو بہرحال چھوٹی سی گفتگو ہوئی دریا نیکر کے کنارے ایک زمان و مکان کی روح آئی جس کا نام تھا زرواں. اس کا آدھا چہرہ روشن اور اس کا آدھا چہرہ تاریک. یہ روح نے ان دونوں کو اپنے پروں پر بٹھا کر اب یہ آسمانوں کی سیر کے لیے لے جاتا. سب سے پہلے پہنچے فلک کے قمر پر, چاند کے آسمان پر. اب وہ پوری منظر کشی ہے جاوید نامے میں. تو انہوں نے دیکھا کہ غار ہے اور غار کے سامنے ایک سادھو بیٹھا ہوا جس کی گردن میں ایک سانپ کنگری مارا ہوا لگتا ہوا. یہ زرما یہ روح آتی ہے. مولانا روم اور اقبال وہاں پر اترتے ہیں. اس کا نام ہے وشوامتر. اقبال نے اس کا نام رکھا ہے جہاں دوست. اسلام سے پہلے حیات اور ممات کا سب سے بڑا دنیا کا فلسفہ اسی بھومی میں ہوا جس کا نام وشوامتر, جس کا اقبال نے جاوید نامے میں نام جہان دوست رکھا. تو جہان دوست مولانا روم کو تو جانتا ہے اور مولانا روم بتاتے ہیں یہ جو میرے ساتھ آیا ہے یہ زندہ روح ہے. یہ اس کے جذبات اس نوجوان کے وہ بات کرنا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے پہلے میں مبلغ علم تو معلوم کر لوں یہ کتنا جانتا ہے. اگر یہ عالم ہے تو میں بات کروں گا, میں جاہلوں سے بات نہیں کروں. ٹیسٹ لیتا ہوں. سنیے جاوید نامے میں کمال ہے. سوالات تو آپ کو دوسرا سناؤں گا. ایک سوال یہ کرتا ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس میں بندہ خدا سے زیادہ جانتا. علم کے کئی معنی. ایک علم کے معنی تجربہ. وہ کون سا علم ہے جس میں بندہ خدا سے زیادہ جانتا. تو اقبال جواب دیتے ہیں وہ علم الموت ہے. موت کا علم ہے جو بندہ زیادہ جانتا ہے, اللہ نہیں جانتا, کیونکہ اللہ کو موت نہیں سمجھے. جیسے ہی یہ سنتا کہتا ہے ہاں یہ جان. اب سوالات ہوتے ہیں. وہ سوالات دیکھیے, اس کو کہتے ہیں صنعت سوال و جواب. اقبال نے, میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صرف 1800 شعر میں اتنی چیزیں کیوں نہ کر دی. یعنی جس طریقے سے اقبال نے استفادہ کیا ہے سندوں کا وہ دیکھنے کے قابل ہے. کہتے ہیں کہ اس نے جو سوالات کیے ہیں, ابھی آپ کو سناتا ہوں. میرے کاغذ آپ کے جو ہے دلان نے حضرت یوسف کی طرح سے ہمیشہ بکھرے ہوئے رہتے ہیں, معذرت چاہتا ہوں میں, لیکن وہ سوالات بہت اہم اس وجہ سے ہیں کہ اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے. کہ تو اقبال نے کہا, اس سے پوچھتا ہے, ہاں وشوامتر پوچھتا ہے گفت. اس نے پوچھا, اس نے کہا مرگ عقل, عقل کی موت کیا ہے. گفتم ترک فکر. میں نے جواب دیا فکر ترک کرنا عقل کی موت. گفت مرگ قلب, دل کی موت کیا ہے. گفتم ترک ذکر, اللہ کا ذکر نہ کرنا قلب کی موت ہے. گفت تن, یہ تن کیا ہے, یہ جسم کیا ہے. گفتم زادس گرد راہ, یعنی جب آپ کی روح, آپ جب اس دنیا میں آتے ہیں, دیکھیے یہ جو ہم ہیں یہاں پر, یعنی آپ اس کو اس طرح سے امیجن کیجئے کہ ایک بہت بڑا دائرہ ہے. یہ تقی عابدی ہے, یہ بڑا دائرہ ہے جس میں یہاں پر جب دنیا میں آیا ہے وہ تو اس پر ہوا ہے کچھ منٹ کے لیے, کچھ سیکنڈ کے لیے روشن, اور جب آ گیا ناسوت میں تو اس پر جسم بن گیا. لیکن یہاں سے جب بنا تو پھر
چلا اپنے کو. یہ تو کروڑہا اربہا سال زندگی ہے تقی عابدی کی. ایسا نہیں ہے، لیکن دنیا میں آ کر اس کو ایک موقع دیا گیا کہ اتنے سالوں میں یہ کام کر لو. تو جب آتا ہے ناسوت میں تو اس پر گرد لگ جاتی ہے جس کا نام ہے جسم. تو جب وشوامتر نے پوچھا کہ یہ جسم کیا ہے، تو اقبال نے جواب دیا کہ زادس گرد راہ گفت جان. اور یہ جان کیا ہے، یہ روح کیا ہے؟ گفت رمز لا الہ. یہ رمز ہے، ہم نہیں جانتے. ہم اپنی کیمسٹری جانتے ہیں، باڈی کی کمپلیٹ کیمسٹری ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم عالم ناسوت میں، لیکن ہم روح کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک دوسرے پر کتنی یعنی علم، کتنا علم اقبال ہے. گفت جان گفتم کے رمز لا الہ. گفت آدم، اس نے پوچھا انسان کیا ہے؟ گفتم از اسرار اوست، اللہ کے رموز کا ایک رمز، ایک راز انسان ہے. گفت عالم، کہا یہ کہکشاں کیا ہے؟ گفتم خود روبروز جو تم دیکھ رہے ہو. گفت دین عامیہ، جاہلوں کا دین کیا ہے؟ گفتم کہ شنید، کہ یہ لوگ سن کر اس پر باور کر لیتے ہیں. گفت دین عارفاں، اور عارفوں کا دین کیا ہے؟ گفتم کے دین تابق کے نہیں دیکھ لیتے، کسی چیز پر آپ کے بھروسہ نہیں. سوالات اسی وجہ سے جاوید نامہ مشکل ہے، اسی وجہ سے کہ اس میں اس قدر ایک چیز ہے. شاید جب ایک چیز پیش کرتا ہے آپ کے پاس، اس کو کہتے ہیں رسالیت تبدیل. تو جب یہاں پر وشوامتر کو کیوں رکھا ہے اقبال؟ جب تک آپ اس نقطے سے واقف نہ ہو کہ وشوامتر حیات اور ممات کا سب سے بڑا فلاسفر ہے، تو آپ سمجھ نہیں سکتے. جان دوست، اقبال کا کمال یہ ہے کہ اقبال کے پاس یہ تمثیلی جو نظم ہے ذات حقرہ، اس کے بعد 9 نکات اس عارف ہندی نے، اس سادھو نے، اس وشوامتر نے علامہ اقبال کو 9 پیغام دیے. کمال، اس کا نام ہے 9 نکات عارف ہندی. اس کے ایک دو چیز میں آپ کو سناتا ہوں. مرد مومن زندہ باخود بجنگ برخود افتر ہمچہ بر آہو بلند. مرد مومن وہ ہے جو ہمیشہ اپنے وجدان سے جنگ کرتا رہتا ہے اور اپنے نفس امارہ پر اس طرح سے گرتا ہے جیسے چیتا گرن پر گرتا ہے. یعنی پاکیزگی. مرد مومن یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو سدھارنا. مرد مومن کا پہلا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے نفس امارہ کو مارے. بیدار دل سب سے بڑی چیز ہے. اقبال کی جرأت دیکھیے. کافری بیدار دل پیش صنم. ایک کافر بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے، اپنے صنم کے سامنے بہبدیداری کے خفت اندر اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے. کسی میں جرأت؟ یہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. علامہ 1938 میں یہ شعر کہتے تو 6 مرتبہ اسیسینیٹ ہو جاتے. ابھی آپ کے یہ تو جرأت اخلاق ہے اقبال ہے کہ بہبدیداری کے خفت اندر پر اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا. اس وجہ سے کہ اصل وجدان جو ہے بیداری دل ہے. صحبت دل دانے راست سازد درخت. جب دانا مٹی سے مل جاتا ہے تو درخت بنتا ہے. آدمی از صحبت گل تیرا بخت. لیکن جب انسان دنیاوی آلائش سے مل جاتا ہے تو اس کا نزول ہوتا ہے
he will be degraded. اس کے مقام گر جاتا ہے. یہ نکات، یہ جو ہے کہ کیا تم خدا کو دیکھ سکتے ہو؟ یہاں پر ایک بہت اچھا شعر جاوید نامے میں اقبال نے رکھا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جاوید نامہ بہت مشکل ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں آپ اور ہم کہ کچھ آگے اسٹیپ لیں تاکہ آپ اسکالرس میں سے جاوید نامے کا کوئی اسکالر بنے. 70 سال سے زیادہ ہو گیا ہے جاوید نامہ آپ کے لکھ کر، لیکن حق بات یہ 35 سال سے پڑھ رہا ہوں پورا جاوید نامہ حفظ سے، روزانہ سوچتا ہوں، لیکن ہر وقت جب سوچتا ہوں تو ایک نئی چیز آتی ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں، آج میں ممنون ہوں آپ سب لوگوں کا، مخصوصاً JNU کے اراکین اور محترم اکرام الدین صاحب کا، پروفیسر آپ کے انور صاحب کا، پروفیسر صاحب کا، راج صاحب کا، تمام احباب کا، کہ اگر کوئی کام کر سکتا ہے. دیکھیے علامہ اقبال نے 1935 میں تمکین کاظمی جو مصور تھے ان سے کہا تھا کہ یہ ایک عجیب قسم کے خیالاتی اور کتاب ہے، اگر کوئی مصور اس کو تصویروں میں بنا دے تو وہ کاظمی اسکول کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہو سکے. لوگوں نے کام نہیں کیا. میں یہ چاہ رہا ہوں اس کے ایک ایک مصرے پر توجہ کیجیے کہ کیا اقبال کہہ رہے ہیں. ذات حق را نیست این عالم حجاب. آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اقبال مثال کے ذریعے بتا رہا ہے. اقبال نہیں، وہ عارف ہندی دے رہا. امیجن کیجیے ایک سوئمنگ پول ہے جس پر جو بڑی ہوٹلوں میں ہوتا ہے، اس ہوٹل کے عمارت کا سایہ سوئمنگ پول پر ہے. تو آپ جب کھڑے ہیں سوئمنگ پول پر تو آپ کو وہ عمارت کی کھڑکیاں و سایہ لگ رہا ہے. کیا آپ غوطہ نہیں، اگر غوطہ لگا سکیں گے یا وہ جو سایہ ہے وہ حائل ہوگا؟ حائل نہیں ہوگا. ذات حق را نیست این عالم حجاب. اقبال یہ کہہ رہے ہیں یہ کہکشاں، یہ دنیا اللہ کو دیکھنے کے لیے حجاب نہیں بنی ہے. جس طرح سے وہ سایہ جو سوئمنگ پول پر پڑا ہے وہ آپ کی رکاوٹ نہیں بن رہا ہے غوطے میں. وہ تیرا حائل نہ گردد نقشیا. جس طرح سے پانی کے اوپر جو نقش ہے وہ آپ کے غوطے میں حائل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ دنیا کی دیواریں، یہ دنیا کی فضائیں، یہ دنیا کی چیزیں اللہ کو دیکھنے سے آپ کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی. دل کی آنکھ سے آپ دیکھیں تو اللہ کو دیکھ سکتے. اسی وجہ سے یہ جو مسائل نہیں ہے کہ خدا کرسی پہ بیٹھا ہوا برابر روشنی کی بات کرتے اقبال کو زمانے سمجھنے کے لیے کافی آپ کے جو ہے وقت لگتا ہے. اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ اس کائنات کی وسعت میں اپنے آپ کو کھو بیٹھا ہے. انسان جس مصائب سے دوچار ہے اس کا حل نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں. ہیگل نے صرف فکر محض دی، یعنی اس کا صدف گوہر سے خالی. مارکس نے عمل کو اخلاق سے ہم آہنگ نہیں کیا، چنانچہ اس کا دل تو مومن ہوا لیکن اس کا دماغ کافر. اقبال کی جو بتاوی، اقبال کی جو دیپ اور بہت گہری اور گہرائی کی باتیں ہیں، اس میں اگر آپ سوچیں تو بالکل سمجھے گے. آپ ابھی جو گفتگو تمام گفتگویں وہاں پر اور سب آپ کے فلک قمر پر ہوتا ہے. 7 فلک ہیں. میں وہ تو بالکل جزئیہ کہوں گا. میں صرف اہم آپ کو جو ہے چیزیں پیش کر کر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. کہتے ہیں کہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ شیر
مقصود اگر آدم گریز شاعریاں ہم وارث پیغمبریز دین کافر فکر و تدبیر و جہاد دین ملا فی سبیل اللہ فساد کافری بیدار دل پیش صنم بے بدینداری کے قصد کو اندر حرم اقبال دین حق از کافری رسوا ترس جان کے ملا مومن کافر گرس اقبال کا جو فلسفہ ہے اقبال نے کیوں یہ سیاروں کی سیر کی تاکہ مختلف سیاروں میں مختلف چیزوں کو بتا سکیں بحث ہے وشوامتر سے خدا حافظی کر کر یہ جاتے ہیں تو تواسیم میں جاتے ہیں تواسیم کیا ہے تعلیمات پیغمبر ابھی اسی فلک چاند میں ایک جگہ پیغمبر اکرم کا ایک ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوتم کی تعلیمات ہو رہی ایک جگہ زرتش کی تعلیمات ہو رہی ایک جگہ مسیحیت کی تعلیمات ہو رہی اور ایک جگہ قاسم محمد ابو جہل پڑا ہوا ایک نوحہ پڑھ رہا یہ کمال ہے یہاں پر 2 منٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال بہت بڑا شاعر ہے اقبال نے یہ کیا کہ اور اس کے ساتھ ایک لطیفہ بھی بڑا مزے کا ابو جہل کہتا ہے یہ کون آیا ہمارے درمیان جو طبقات کو مٹا رہا یہ کون آیا ہمارے درمیان جو غریب اور امیر کے مسئلے کو ہٹا رہا یہ کون آیا ہمارے درمیان جو ہماری خاندانی شرافت کو کہتا ہے کوئی اہمیت نہیں بلکہ تمہاری پرسنل اور تمہاری جو ذاتی جو کیفیات ہیں اس کی اہمیت یہ کون آیا جو ہمارے روایات ہم جو کچھ بھی قبیلے میں لڑائی کرتے ہیں یا ہم جو عورتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہماری پوری روایت کو ختم کرنے والا ہے تو وہ پورے جو مسائل ہیں وہ پورے فضائل پیغمبر اکرم بن رہے ہیں یعنی نوحہ ابو جہل در حقیقت یوں سمجھے کہ قصیدہ پیغمبر بن رہا یہ دیکھنے کی چیز ہے لوگوں نے اتنی توجہ نہیں کی کہ آج سے 25 سال پہلے پاکستان میں 9 مسلم نعت گو اور مجھے نیو یارک میں کہا گیا کہ عابدی صاحب اس کتاب پہ آپ تبصرہ کریں تو میں نے دیکھا کہ نعت ابو جہل ہے اس نعت گوئے غیر مسلموں میں ابو جہل کا شمار ہے ابو جہل نے کہاں کہا یہ تو اقبال کا تخیلی آپ کی نظم ہے جو جاوید نامے میں ہے تو بڑے خاموشی سے وہ صاحب بیرڈی صاحب کو میں نے پیغام پہنچایا کہ نیکسٹ ایڈیشن میں اس کو نکال دیجیے اسی لیے ہمارے پاس جو نعتیہ شعر ہیں شہزادی فاطمہ کے ہیں حضرت ابو طالب کے ہیں خلفاء کے ہیں علی کے ہیں آپ کے جو ہے حضرت ابو بکر کے ہیں اس طرح سے ہے ہمارے پاس کچھ شعر اس کے علاوہ کچھ نہیں امام زین العابدین کی پوری نعت ہے یہ خاندان پیغمبر سے یا ابو جہل کی نعت کہاں سے آئی تو انہوں نے کہا ابھی عابدی سے کہیں ہمیں فارسی مت پڑھ اور وہ ابھی تک چھپ رہی وہ در حقیقت جاوید نامے میں ایک تمثیلی ایک امیجنری ایک ورک ہے جس کو اقبال نے اس طرح سے کیا ہے کہ وہ جو بیان کر رہا ہے وہ حضور کی مدح بنتی چلی جا رہی ہے there is nothing آپ کے in the history نہ پہلے تو ابو جہل فارسی میں کیوں کہے گا اس زمانے میں فارسی میں ابو جہل جو ہے تو اب چھوڑیے ان چیزوں کو تو ابو جہل کا جو نام جو جاوید نامے میں رکھا گیا ہے وہ تواسیم ہے چاند کے فلک پر سے نکل کر یہ قافلہ
ہے. میں صرف انہیں مقامات پہ رک رہا ہوں. دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوشش یہ ہے کہ اگر دریا کا پورا شیرین پانی کھینچا نہ جا سکے تو کم از کم اتنا تو اپنے ساغر میں لیا جائے کہ تشنگی رفع ہو سکے. اب یہاں سے وہ نکلتے ہیں اور جاتے ہیں دوسرے فلک. اور دوسرے فلک کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اقبال نے ایک کمال کیا. اقبال ہر جگہ جو خاص چیزیں اپنی رکھتے ہیں. ہاں یہ سنیے آپ کے میں بہت سی چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں اس وجہ سے کہ میں 2-3 چیزوں پر آپ کو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں کہ وہاں اس پہ جانے سے پہلے ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ آدمیت احترام آدمی کا جو ذکر کر رہا ہوں. اقبال کہتے ہیں یہ جو آج ہماری 20ویں صدی میں ہو رہا ہے مسئلہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یہ اسلامک ایکشنز نہیں ہیں اقبال کے کلام کے لحاظ سے. اقبال لکھتے ہیں در مسافر پیش آن گرداں سریر دختر سردار طے آمد اسیر. جب حاتم طائی کی بیٹی کو اسیر کر کر حضور کے سامنے لایا گیا, بڑے باپ کی بیٹی حاتم طائی کی بیٹی, پائی در زنجیر و ہم بے پردہ بود, اس کے پیر میں زنجیر بندھی ہوئی تھی اور وہ بے پردہ تھی. گردنس شرم و حیا خم کر دے, اور اس کی گردن شرم و حیا سے خم تھی. دخترف را جو نبی بے پردہ دید چادر خود پیش ہوئے ان کشید. جیسے ہی پیغمبر نے دیکھا کہ خاتم کی بیٹی جو اسیر ہو کر آئی ہے بے پردہ ہے, پیروں میں زنجیر ہے, رحمت اللہ علیہ پڑھ کے اپنی چادر اپنے پتا جو اس کے سر یہ ہے اسلام, یہ ہے ہمارا پیغمبر, یہ ہے رحمت للعالمین. اقبال یہاں پر ٹرن لیتے ہیں. ماں ہم عزیز خاتون طے اریاں کری, ہم ملت اسلام آج اس حاتم طائی کی بیٹی سے زیادہ برہنے پیش اقوام جہاں بھی چادر. ہم دنیا کی تمام قوموں کے سامنے بھی چادر ہو چکے ہیں, بغیر چادر کے ہیں, بغیر عزت کے ہیں, بغیر ناموس کے ہیں. یہ ہے پیغام, یہ ہے انسانیت سچ, یہ ہے اسلام کا رخ روشن جس کو اقبال بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گردنیں کاٹنا نہیں ہے بلکہ اسیر لڑکی کی سر پر چادر اڑانا سنت پیغمبری دین محمدی انسانیت کی گفتگو کر رہے ہیں. آنچ شیرہ راہنہ روبا مزاج احتیاجس احتیاجس احتیاج. جو چیز شیروں کو لومڑی بنا دیتی ہے وہ ضرورت ہے, ضرورت ہے, ضرورت ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیر کہاں رہے. انسانیت یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ مل کر رہے. خامرہ ربط و نظام از مرکزی. اقبال جب مثال کعبہ دیتے ہیں, جب اقبال کے پاس پوری دنیا میں پوری ملتوں میں کوئی ایسا مرکزی مقام نہیں ہے تو کیوں دوسرے مذہب کا نہیں. قوم را ربط و نظام از مرکزی, ملت کے ارتباط اور اتحاد کا مرکز کعبہ ہے. روزگارش را دوام از مرکزی, اس ملت کی زندگی کا تسلسل کا محور کعبہ ہے. رازدارو رازماں بیت الحرام, ملت کا راز رکھنے والا اور اسرار رکھنے والا بھی کعبہ ہے. سوزماں ہم سازماں بیت الحرام. کعبہ ہمارا درد بھی ہے, کعبہ ہمارا ہمدرد بھی ہے. تو سے پیوند حریمی زندہ ہے, تو کعبے سے منسلک ہے اس وجہ سے زندہ
تا طواف اوکنی پائیں گے، جب تک تم کعبے کا طواف کرتے رہو پائندہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ اجتماعی زندگی انسانیت کے لیے ضروری ہے، انسانیت کے لیے، قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ فضل ہے ٹیپو سلطان پر مولانا روم کے بعد سب سے زیادہ شعر لکھے ہیں کس نے؟ اقبال نے، جاوید خان نے۔ اور وہ کیا ہوتا تھا کہ کس طریقے سے تم اپنی زندگی کو شعر کی طرح سے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی زندگی سے 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ زندگی کے مسائل اس کی طرح سے عطارد میں جب جاتے ہیں دوسری تو وہاں پر ملاقات ہوتی ہے عبدالحلیم جو افغانی جمال افغانی، عطاترک پاشا، یہ سب ریفارمرز ہیں۔ اقبال ان سے بات کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں مریخ میں۔ مریخ میں شیطان ایک ویسٹرن لڑکی کو چرا کر لاتا ہے۔ اقبال بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ویسٹرن فیشن جو عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ مرد اپنی خود غرضی کی طرح سے ان کو ابیوز کرنے کے لیے، ان سے استفادہ کرنے کے لیے نام تو عورتوں کے حقوق کا دے رہے ہیں، اپنے فائدے کی سوچ رہے ہیں۔ تو وہ جو شیطان جو انگلینڈ کی لڑکی کو اٹھا کر مریخ میں لاتا ہے، وہ لڑکی وہاں پر پیغمبر بن چکی ہے، وہ دوسری لڑکیوں سے کہہ رہی ہے شوہر اور مت کرو، یہ بچے وغیرہ جو